السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین، امید ہے تمام دوست بخیر و عافیت ہوں گے۔ مجھے اندازہ ہے بہت سارے احباب جو ہے وہ پچھلے 2 دن سے لیٹسٹ اپڈیٹ کے انتظار میں ہیں کہ لیڈرشپ نے باہمی مشاورت کے ساتھ کیا طے کیا ہے۔ بہت سارے دوست کالز کرتے ہیں، میسیجز کرتے ہیں، گروپس میں میسیجز کرتے ہیں۔ یقیناً آپ کو اندازہ ہے فرداً ہر شخص کو جواب دینا پاسبل ہی نہیں ہوا کرتا ہے۔ اس لیے میں اب آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ بجائے آپ مجھے میسیجز کرنے کے، اگر آپ اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں گے اور اس کے بیل آئیکن کو اگر آپ پریس کر لیں گے تو جیسے جیسے کوئی اپڈیٹ آئے گا، اور میں چونکہ اپڈیٹ کرتا ہوں تو آپ کو وہ ایگزیکٹ اپڈیٹ ملے گا۔ اور بہت سارے دوست اس چیز کے بھی گواہ ہیں کہ جو میں یوٹیوب کے اوپر یوٹیوب پہ جو میں شیئر کرتا ہوں، اگر کوئی کال بھی ہوتی ہے یا کسی ذاتی حیثیت میں اگر بات بھی ہوتی ہے تو بات وہی ہی ہوتی ہے۔ تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نہ آپ کو کوئی ایشو ہو نہ مجھے کوئی ایشو ہو۔ اب میں آنا چاہوں گا اصل ٹاپک کی طرف، کہ جو ایک بہت سارے احباب کی شدید ترین خواہش ہے کہ سیف الرحمان خان نیازی صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے کوئی پلان کیا جائے اور مشترکہ لائحہ عمل ہو۔ ٹاپ لیڈرشپ کی میٹنگ ہوئی اور میں یہاں پہ انتہائی شکر گزار ہوں ان تمام احباب کا جن کا بی فار یو سے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہ تھا نہ ہے، لیکن ادر کمپنیز کی ٹاپ لیڈرشپ نے بھی شرکت کی اور انہوں نے اپنے تعاون کی یقین دہانی کرائی، اور انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ آپ کہیں پہ بھی سیف الرحمان خان صاحب یا بی فار یو فیملی اپنے آپ کو تنہا نہیں پائے گی، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور ملک میں نیٹ ورک مارکیٹنگ کے حوالے سے قوانین بنانے کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ہماری جدوجہد جو ہے وہ مشترکہ ہوگی۔ کاش کہ جب میں نے بی فار یو کو جوائن کیا تھا اور میری جو پہلی ویڈیو ریلیز ہوئی تھی، اور چونکہ اس وقت مجھ سے تابڑ توڑ ایک ہی سوال کیا جاتا تھا کہ آخر راج صاحب آپ کو کیا ہوا کہ آپ نے سیف الرحمان خان نیازی کو کیوں جوائن کیا، تو میں نے ان کے تمام جوابات جو ہے وہ اس اپنے ایک انٹرویو میں دیے تھے، اور میں نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ انڈسٹری کے قوانین بنانے کے لیے اور 5 لاکھ خاندانوں کے تحفظ کے لیے یہ سوچ لے کے تو میں نے سیف الرحمان خان نیازی صاحب کو جوائن کیا۔ کاش کہ میری ویڈیو کو اس وقت احباب سیریس لے لیتے جتنا اب سیریس لیا، لیکن چلیں دیر آیت درست آیت۔ وہ ویڈیو وائرل ہوئی، وہ ویڈیو پتہ نہیں کہاں کہاں تک پہنچ گئی، اور الحمدللہ ہمیں یقین واثق ہے کہ اب وہ وقت دور نہیں ہے جب ملک میں کم از کم نیٹ ورک مارکیٹنگ انڈسٹری کے حوالے سے، کراؤڈ فنڈنگ کے حوالے سے قوانین ضرور بنیں گے، اور کم از کم آنے والے وقت میں عوام لوٹنے پٹنے سے محفوظ رہیں گے۔ آؤں گا ٹاپ لیڈرشپ کے مشترکہ فیصلے کی طرف، چونکہ بہت سارے دوستوں کی چونکہ جتنے لوگ ہوتے ہیں مختلف آراء ہوتی ہیں، ہر شخص کے دیکھنے کا اینگل کچھ اور ہوتا ہے، تو سب کی آراء کو بڑی تسلی کے ساتھ سنا گیا۔ گروپس کا جو فیڈ بیک تھا اس کو بھی سامنے رکھا گیا۔ بہت سارے احباب ایسے تھے جنہوں نے کہا جی بھوک ہڑتال کریں گے، اور کچھ نے کہا کہ جی ہم جا کے بیٹھ جائیں گے، ہم دھرنا دیں گے، کچھ نے کہا جی ہم احتجاج کریں گے، کچھ نے کہا جی ہم نے اظہار یکجہتی کرنا ہے، کچھ نے کہا کہ جی ہم ملک میں نیٹ ورک انڈسٹری سے ریلیٹڈ قوانین بنانے کے لیے انشاءاللہ حکومت سے پرزور اپیل کریں گے اور احتجاج کریں گے۔ اینی ہو، پہلی بات ایک وضاحت کر دوں میں کہ جن احباب کو یہ غلط فہمی ہے، اور چونکہ بیچاروں کو شاید ہو سکتا ہے قانون سے اس حد تک آگاہی نہ ہو، جن کی سوچ یہ ہے، ان کی نیت پہ شک نہیں ہے، یقیناً وہ 5 لاکھ خاندانوں کے تحفظ اور سیف الرحمان خان نیازی صاحب کے ساتھ اپنے خلوص کے ہاتھوں وہ مجبور ہیں، اور وہ اتنی بڑی بات وہ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جائیں گے، جی ہم تو جناب نیب کے آفس کے سامنے جا کے دھرنا دے دیں گے، ہم پارلیمنٹ کے سامنے جا کے دھرنا دے دیں گے، ہم عدالت کے سامنے جا کے دھرنا دے دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ تو میں گزارش اتنا کرنا چاہوں گا، اور ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی پتہ نہیں 7 تاریخ کو یہ نہ ہو کہ عدالت سیف الرحمان خان نیازی صاحب کے خلاف فیصلہ دے دے
اور اس کے بعد اگر ہم لوگ ایکٹیو ہوئے تو کیا فائدہ ہوگا. تو میں ایسے تمام احباب سے گزارش کرنا چاہوں گا، ایسا کچھ نہیں ہے 7 تاریخ کو کوئی کسی بھی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں ہونے والا ہے. تھوڑی سی قانون سے آگاہی آپ لوگوں کو ہونی چاہیے ہے. 22 تاریخ کو سیف صاحب کی ضمانت ریجیکٹ ہوئی ہے. اب تک جتنا بھی کیس چلتا رہا وہ ضمانت کے حوالے سے چلتا رہا. سیف الرحمان خان نیازی صاحب کی شدید ترین خواہش تھی کہ ان کی بیل ہو جائے اور اس کے بعد وہ اداروں کے ساتھ کوآپریٹ کریں اور ساری چیزیں ان کے سامنے رکھیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. لیکن وہ خواہش ان کی پوری نہ ہو سکی اور اعلیٰ عدلیہ کا فیصلہ سر آنکھوں پہ، ان کی ضمانت ریجیکٹ ہوئی. اب وہ نیب کی کسٹڈی میں ہیں. میرا سوال صرف اتنا ہے، کیس تو ابھی سٹارٹ ہوا ہے، ابھی چند دن ہوئے ہیں کیس سٹارٹ ہوا ہے. آپ کیسے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 7 تاریخ کو عدالت فیصلہ دے دے گی؟ ایسا نہیں ہے. ون تھنگ. دوسرا فرق کیا آیا ہے، آج دن تک نیب نے جو بھی، چاہے وہ ہائی کورٹ تھی تو چاہے وہ سپریم کورٹ تھی، وہاں پہ جو بھی بات کی وہ صرف ایک گیس تھا، ایک خدشہ تھا. انہوں نے ایک خدشے کا اظہار کیا کہ اتنے 100 ارب روپے کا سکیم ہو سکتا ہے، یہ شخص افغانستان بھاگ سکتا ہے، یہ شخص ایران بھاگ سکتا ہے، اس شخص کے اوپر یہ بھی الزام ہے، اس شخص کے اوپر یہ بھی الزام ہے. کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنسز نہیں تھی ان کے پاس، یہ ذہن میں رکھیے گا. انویسٹیگیشن اب سٹارٹ ہوئی ہے. اب جس شخص سے انہوں نے انویسٹیگیشن کرنی ہے، جس سے انہوں نے سوال و جواب کرنا ہے، وہ ان کی کسٹڈی میں ہے. اور اس شخص نے ہمیشہ ایک بات کہی کہ میں اداروں کے ساتھ کوآپریٹ کروں گا اور میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی کروں گا. میرے سمیت آپ میں سے کسی بھی شخص کو اس شخص کی نیت پہ شک نہیں ہے. ان کی ایک ایک سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ موجود ہے. ممکن ہے میں نیا ہوں گا، میرے پاس وہ انفارمیشن نہیں ہوگی، لیکن لاکھوں افراد ایسے ہیں جو سال ہر سال سے ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، وہ یقیناً مجھ سے بھی بہتر جانتے ہیں. تو رب تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ سیف الرحمان خان نیازی صاحب سرخرو ہوں گے. ریزن کہ اب تک تو صرف کیا سرائیاں چل رہی تھی نا. اب چونکہ یہ ذہن میں رکھیے گا، پہلا ریمانڈ لیا تھا نیب نے، 7 تاریخ کو نیب پھر جائے گی. ہو سکتا ہے، میں ایک بات کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے وہ ان کا پھر ریمانڈ لے. اور یہ ریمانڈ کا سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ جب تک نیب کی تحقیقات مکمل نہیں ہوں گی. اور سیف الرحمان خان نیازی صاحب بھی وہ کوئی بچے نہیں ہیں کہ وہ ان کے ساتھ کوآپریٹ نہ کریں، وہ ان کے سامنے چیزیں نہ رکھیں. ہاں یہ ممکن ہے کہ ان کی انویسٹیگیشن اگر 7 تاریخ سے پہلے کمپلیٹ ہو جائے تو وہ ہو سکتا ہے کورٹ میں جا کے کہہ دے کہ ہاں جی ہماری جسے کہتے ہیں نا انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو گئی ہیں اور یہ ہماری رپورٹ ہے. اب عدالت اس کے اوپر جو فیصلہ کرے تو عدالت نے کیا کرنا ہوگا، عدالت نے ان کو جوڈیشل بھیج دینا ہے، جیل بھیج دینا، کیس پھر بھی ختم نہیں ہونا. میں ایک شارٹ سی بات آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں. تو جب تک وہ انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہیں ہوتی، یہ میں ممکنات کی بات کر رہا ہوں، ایسا 100% نہ سمجھیے گا، میں ممکنات کی بات کر رہا ہوں، تجربے کی بات کر رہا ہوں، آبزرویشن کی بات کر رہا ہوں کہ جب تک تحقیقات مکمل نہیں ہوتی یہ ریمانڈ در ریمانڈ بھی چل سکتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا کوئی ایمرجنسی نہیں کہ 7 تاریخ کو عدالتی فیصلہ آ رہا ہے، آپ نے جا کے اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کر دینی ہے اور آپ نے وہاں جا کے دھرنا دے دینا ہے اور آپ کے اس دھرنے کی وجہ سے عدالت فیصلہ تبدیل کر دے گی یا نیب اپنا فیصلہ تبدیل کر دے گی. یہ آپ کی خواہش ضرور ہو سکتی ہے لیکن زمینی حقائق بالکل اس کے برعکس ہوتے ہیں. قانون اور عدالتیں کبھی جذبات نہیں دیکھا کرتی، وہ گراؤنڈ ریئلٹیز دیکھا کرتی ہیں. لہٰذا ریکویسٹ صرف اتنی کرنا چاہوں گا کہ جو نیب کا کام ہے وہ ان کو کر لینے دیں، جو سیف صاحب کا کام ہے وہ ان کو کر لینے دیں. مطلب کہ نیب نے ان سے جو سوالات کرنے ہیں وہ ان کو کر لینے دیں. سیف صاحب نے جو جوابات ان کو دینے ہیں یا ایویڈنسز دینی ہیں، جو بھی دینا ہوگا وہ سیف صاحب نے دینا ہے، وہ ان کو کر لینے دیں. انشاءاللہ اے ڈے ول کم، جسے کہتے ہیں نا کہ کرسٹل کلیئر ایک پکچر سامنے آ جائے گی کہ حقائق ہیں کیا. اب یہاں پہ ایک اور بھی بات کی جاتی ہے، انتہائی معذرت کے ساتھ میں ایک بات کہوں گا، پہلے مجھے اس چیز کا آئیڈیا نہیں تھا، چونکہ میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کو میں ذاتی طور پر نہیں جانتا ہوں، لیکن
اب جاننا شروع ہو گیا ہوں، آئی مین ٹو سے کہ جن لوگوں کو آپ لیڈرز میں شمار کرتے ہیں، لیکن اب چونکہ بے شمار لوگ وہ ایسے ہیں کہ یا تو وہ اپنی کمپنیاں بنا چکے ہیں یا وہ کسی کمپنی کو جوائن کر چکے ہیں، وہ وہاں مصروف ہوتے ہیں، جب ان کو فرصت ملتی ہے وہ گروپوں میں آ جاتے ہیں اور ان کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ اور وہ خبریں ریلیز کر رہے ہوتے ہیں، وہ جی ہمیں خبر ملی ہے نیب کے اندر تو یہ ہو رہا ہے، دوسرا آتا ہے وہ کہتے ہیں جی یہ ہو رہا ہے، تیسرا آتا ہے یہ ہو رہا ہے، فلانا ہوتا ہے، پھر یوٹیوبرز وہی چیزیں اٹھاتے ہیں، پھر یوٹیوبرز اپنا مرچ مسالہ اس کے اندر ایڈ کر کے، تو وہ یوٹیوب کی ایک دنیا چل رہی ہے، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ میں صرف ان کی بات کر رہا ہوں جو ادر کمپنیز میں ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو آج بھی سیف الرحمان خان نیازی صاحب کے ساتھ ہیں۔ تو خدا را کھوٹے اور کھرے سکوں میں تھوڑی سی تمیز سیکھ لیں، ایسے لوگوں کو نہ تو اپنے گروپوں میں جگہ دیں، نہ ایسے لوگوں کو اپنے کسی بھی ایونٹ میں شامل ہونے کی پرمیشن دیں۔ اب میں واپس اسی طرف آؤں گا کہ جب 7 تاریخ کو فیصلہ نہیں ہونے والا تو ایسی صورت میں حکمت عملی کیا ہونی چاہیے؟ تو تمام لیڈرشپ نے، ٹاپ لیڈرشپ جو مخلص لوگ ہیں، دوسری کمپنیوں کی گود میں بیٹھنے والوں کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، جو مخلص ہیں، جو کل بھی سیف الرحمان خان نیازی صاحب کے ساتھ مخلص تھے، آج بھی ہیں اور انشاءاللہ کل بھی ہوں گے، یہ ان کا ایک متفقہ فیصلہ ہے کہ ہمیں اس مرحلے پہ اتنا انتہائی قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ ہاں، تمام احباب 2 کام ضرور کر سکتے ہیں، اظہار یکجہتی کا دن منا سکتے ہیں، حکومت پاکستان سے اپیل کر سکتے ہیں کہ ملک میں نیٹ ورک مارکیٹنگ کے لیے قوانین بنائے جائیں۔ کس طریقے سے؟ تو اس میں جو چیز سامنے آئی وہ یہ ہے کہ ایسے شہر جہاں پہ صوبوں کی اسمبلیاں موجود ہیں، اس شہر کے لوگ اکٹھے ہوں، اسمبلی ہال کے سامنے بالکل انتہائی پرامن کسی شخص نے قانون کو ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو آپ ایک جسے کہتے ہیں نا مشترکہ اعلامیہ وہ تیار کریں، آپ کی اس میں پرے کیا ہوگی، آپ کی ریکویسٹ کیا ہوگی، آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ اگر آپ سیف الرحمان خان نیازی صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے الفاظ کیا ہیں، آپ کیوں اظہار یکجہتی کرنا چاہ رہے ہیں، اس کا کوئی ڈرافٹ تیار کریں۔ دوسری چیز، آپ ملک میں نیٹ ورک مارکیٹنگ انڈسٹری کے لیے قوانین بنانا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے آپ کی کیا پرے ہے، اس کا ایک ڈرافٹ تیار کر لیں۔ جب آپ وہاں پہ کھڑے ہوں گے تو ڈیفینیٹلی میڈیا آپ سے رابطہ کرے گا، میڈیا آپ سے بات کرے گا، تو آپ ان کو ان رائٹنگ شیپ میں بھی وہ چیزیں وہاں پہ پرووائڈ کر سکیں۔ سیکنڈ چیز، آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جب میڈیا اگر آپ سے انٹریکٹ کرتا ہے تو سوالوں کے جواب کس نے دینے ہیں، دوستوں نے دینے ہیں یا دشمنوں نے دینے ہیں؟ تو اس چیز کو بھی ذرا تھوڑا سا دیکھ لیجئے گا۔ پھر وہ احباب جن کے شہر میں اسمبلی ہال تو نہیں ہے لیکن ڈیفینیٹلی وہاں پہ پریس کلب موجود ہے، وہ اپنے اپنے شہروں کے پریس کلب کے سامنے کھڑے ہو کے یہ دونوں کام کر سکتے ہیں اور بڑے احسن طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ لیٹس سپوز اب سب لوگ تشریف لے آتے ہیں یہاں اسلام آباد، یہاں پہ آپ آ کے مظاہرہ بھی کر دیتے ہیں، آپ دھرنا بھی دے دیتے ہیں، آپ سارا کچھ کر دیتے ہیں، تو وہ فار دا ٹائم بینگ ایک ایونٹ ہوگا، 1 ڈے ہوگا، 2 دن ہوگا، 3 دن ہو جائے گا، لیکن اگر آپ اس طریقے سے اپنے اپنے شہروں میں یہ ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو پاکستان کے چپے چپے سے صدا آئے گی، یہ آواز آئے گی۔ تو لہٰذا جو ٹاپ لیڈرشپ نے یہ فیصلہ کیا ہے، مجھے امید ہے کہ تمام لوگ اس چیز کو فالو کریں گے۔ اور یہاں پہ میں ایک چیز اور بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ وہ لوگ جو دوسری کمپنیوں کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ صرف ان کا کام ٹاپ لیڈرشپ کے اوپر کیچڑ اچھالنا ہے، میں نے ذاتی طور پہ ہمبل ریکویسٹ کی ہے ٹاپ لیڈرشپ سے کہ بھائی آپ جو کام کر رہے ہیں ان 5 لاکھ خاندانوں کو بچانے کے لیے، سیف صاحب کی ہیلپ کرنے کے لیے، آپ ان کاموں پر فوکس ہوں، آپ ڈی ٹریکٹ نہ ہوں۔ باقی رہی بات کہ یہ اظہار یکجہتی کا دن ہو یا کچھ اور ہو، تو لیڈ کرنے کے لیے ماشاءاللہ یہ وہ کمپنی ہے جس میں لیڈروں کی کمی نہیں ہے۔ جہاں پہ 1000 بندہ اکٹھا ہوگا تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں نہ کرتے ہو وہاں پہ 10 لیڈر ضرور اکٹھے ہوں گے، وہ چیزوں کو آرگنائز بھی کرنا جانتے ہیں، وہ سارا کچھ کر لیں گے۔ تو لہٰذا ان تمام چیزوں سے آپ نکلیں
وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو انشاءاللہ اللہ پاک بہتر کرے گا. اور یہاں ایک چیز میں اور بھی ایڈ کرنا چاہوں گا، گروپوں میں ڈیفرنٹ گروپس بنے ہوئے ہیں نا، جو اس طریقے سے خبریں دے رہے ہوتے ہیں کہ جیسے انہوں نے نیب میں کیمرے لگائے ہوئے ہیں. اچھا پھر مزے کی بات ایک اور بھی بتاؤں، لوگ مجھ سے بھی پوچھتے ہیں کہ جی اپ ڈیٹ دیں، نیب میں کیا ہو رہا ہے، سیف صاحب کیسے ہیں، یہ کس طریقے سے ہے، یہ کیسے ہے. وہ چاہے یوٹیوب ہو تو چاہے وہ گروپوں کے اندر ہونے والی ڈسکشن ہو، میں سمپل اتنی بات کرنا چاہوں گا، بڑی ایک سمپل سی بات ہے، بہت سمپل سی بات ہے. جو یہ خبریں دے رہے ہیں کہ جی نیب میں یہ ہو گیا، نیب میں وہ ہو گیا، نیب میں فلانا ہو گیا، اگر میں ایک مفروضے پہ فی الحال میں بات کر رہا ہوں، اگر وہ خبریں واقعی درست ہیں اور جس دن کو نیب نے کورٹ کے اندر جا کے اپنی رپورٹ سبمٹ کی اور اس کی وہ تمام باتیں ٹیلی ہوئی کسی بھی یوٹیوبر کے ساتھ یا گروپوں میں شیئر کرنے والی، تو پھر یقین رکھیے گا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیب میں سیکریسی پرائیویسی نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے، جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. اور مجھے یقین واثق ہے کہ یہ صرف ٹلے مارے جا رہے ہوتے ہیں، جو جس کے دل میں ہوتا ہے نا وہ ایک امیجن کرتا ہے او یہ چل رہا ہے، نیب نے یہ سٹیپ اب لینا ہی لینا ہے، وہ اس کو خبر بنا کے پیش کر دیتا ہے. میرے ذرائع نے مجھے بتایا ہے جی اب نیب یہ کرنے والا ہے. یقین رکھیے نیب نے جب بھی کچھ کرنا ہوگا، جس طریقے سے وہ ایک بچہ گرفتار ہوا سہیل نامی، تو مین سٹریم تمام میڈیا نے، تمام ٹی وی چینلز نے اس کی خبر ریلیز کی. تو بھائی نیب نے یوٹیوب یا گروپوں میں آ کے خبریں نہیں دینی ہوتی ہیں، تو یہ ذہن میں رکھیے گا. لہٰذا اس طرح کی جب آپ کوئی افواہیں سنتے ہیں نا کہ جی ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، ایسا ہونے والا ہے، یہ سب دھیلا نیوز تو ہو سکتے ہیں، ان میں صداقت نہیں ہو سکتی ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، وہ نیب ہے، وہ ایک ویل آرگنائزڈ ادارہ ہے، ان کی ذرا سی پرائیویسی اگر لیک ہو جائے کہ جی ہم تو یہ کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ جی نیب نے یہ کر لیا، فلاں 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 فلاں، ان لوگوں کو اٹھا لیا جائے گا. اوکے، اس کا مطلب یہ کہ نیب تو پھر ان کو خود رستہ دے رہے، بھاگ جاؤ بھائی، جتنے جتنے جانا ہے نکل جاؤ. نیب ایسا کبھی کر ہی نہیں سکتی ہے، اور اگر کرے گی تو نیب کی اپنی کریڈیبلٹی چیلنج ہوگی. اور نیب اگر خاموش ہے اس معاملے پہ کہ جو مدر پدر ذات جو جس کے منہ میں آ رہا ہے وہ خبریں دے رہے ہیں، تو میں پھر کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. اینی ہاؤ، آپ کو صرف میں اتنی بات کہنا چاہوں گا کہ ایسی خبروں میں کسی بھی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے. ایکچوئل چیزیں سامنے کب آئیں گی؟ 7 تاریخ کو جب کورٹ میں سیف صاحب کو پیش کیا جائے گا. ڈیفینیٹلی نیب نے اپنی ان 14 دن کی رپورٹ سبمٹ کرنی ہے کہ ان 14 دن میں ان کی تحقیقات کس مرحلے میں داخل ہوئیں، انہوں نے کیا کیا تحقیقات کی، ان کو مزید سیف الرحمان صاحب کے ریمانڈ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. اگر نیب کہے گا کہ ہمیں ضرورت ہے تو ڈیفینیٹلی ایز پر لا عدالت نے ان کو اس چیز کی اجازت دینی ہے. اور جب تک تحقیقات مکمل نہیں ہو جاتی، اس کے لیے میں ممکنات کی بات کر رہا ہوں، اس میں 2 ریمانڈ بھی ہو سکتے ہیں، اس میں 4 بھی ہو سکتے ہیں، اس میں 5 بھی ہو سکتے ہیں. جس مرحلے پہ نیب کی تحقیقات مکمل ہوئیں وہاں پہ انہوں نے اپنی رپورٹ سبمٹ کر دینی ہے، اور پھر اکارڈنگ ٹو لا جو ملزم ہوتا ہے اس کو جوڈیشل کر دیا جاتا ہے، اس کو جیل میں بھیج دیا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد پھر وہ ایک اگلی جنگ ہوتی ہے کہ اس کی ضمانت جو ہے وہ کب ہوگی. لہٰذا تھوڑا سا صبر سے، پیشنس سے، تسلی کے ساتھ حالات و واقعات کا جائزہ لیں، جوش سے نہیں ہوش سے کام لیں. آخری بات میں اتنی کرنا چاہوں گا، یہ آپ لوگ ہی ہیں کہ وہ میری جو ایک 7 منٹ کی ایک ویڈیو تھی اس کو آپ نے اتنا وائرل کیا. آپ نے اور بہت ساری ایسی چیزیں بنائی جو آپ نے سوشل میڈیا پہ جہاں جہاں آپ کے اکاؤنٹس تھے آپ نے آواز اٹھائی. یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. اگر آپ سوشل میڈیا پہ اپنی آواز نہیں اٹھا سکے، آپ دنیا کو پراپرلی نہ بتا سکے، تو آپ 10 دفعہ بھی جا کے اسلام آباد میں اگر ڈیرے ڈال لیں گے تو اس کا کوئی رزلٹ نہیں ہوگا. لہٰذا جو ٹاپ لیڈرشپ نے ایک فیصلہ کیا ہے، آپ اس فیصلے کو فالو کریں.
اپنے اپنے ایریاز میں یہ ایونٹ کریں. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو آپ کو تجربہ ہو جائے گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بیچ میں دشمن کس طریقے سے آپ کی صفوں میں آ کے گھستے ہیں. وہاں پہ آپ کی غلطیاں بھی ہوں گی، کچھ چیزیں سامنے آئیں گی کہ یار ایسے نہیں، ایسا ہمیں کر لینا چاہیے تھا. تو آپ ریفائن ہو چکے ہوں گے. اور پھر جب جہاں واقعی اگر ہم سمجھتے ہیں نا کہ یار اوکے بھائی آپ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس چیز کی ضرورت ہے، تو پھر ڈیفینیٹلی ٹاپ لیڈرشپ آپ کو کال کرے گی. پھر جو آپ کے دل میں آئے گا آپ اس طریقے سے کر لیجئے گا. سر دست فی الحال آپ یہ کریں، دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھیں. اللہ رب العزت سب سے بڑا مسبب الاسباب ہے، سب سے بڑا مسبب الاسباب ہے. 5 لاکھ خاندان ہیں، کوئی پتہ نہیں رب تعالیٰ کس کی سن لے. اللہ تعالیٰ ان 5 لاکھ خاندانوں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے. اللہ تعالیٰ سیف الرحمان خان نیازی صاحب کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے. ابھی جتنی باتیں ہو رہی ہیں یہ صرف افواہیں ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ریکویسٹ فائنلی اتنی کرنا چاہوں گا، نیب کو اپنا کام کر لینے دیں، سیف صاحب کو اپنا کام کر لینے دیں. جب معاملہ عدالت میں آئے گا تو اس وقت ڈیفینیٹلی ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ گروپوں میں اور یوٹیوب پہ جو کچھ کہا جا رہا تھا کیا وہ ٹھیک کہہ رہے تھے. تو پھر ہم آئندہ فالو کر لیا کریں گے ان تمام چیزوں کو کہ نہیں، نیب چونکہ ان کو لمحہ بلمحہ رپورٹنگ کر رہی ہے، ایک ایک چیز ہر لمحے کی ان کو بتا رہی ہے، تو پھر ہم فوراً شروع ہو جائے کریں گے. لیکن اس طرح کم از کم 7 تاریخ تک ہمیں ویٹ کر لینا چاہیے کہ خبریں کیا آ رہی ہیں مارکیٹ میں. لیکن 7 تاریخ کو یا 7 تاریخ تک نیب نے پریکٹیکلی فزیکلی کیا کرنا ہے. تو اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیں. فردر اگر میرے پاس کوئی اپڈیٹ ہوئی تو انشاءاللہ میں آپ کو اس کی خبر دوں گا. میرے پاس صرف اتنی انفارمیشن ضرور ہیں کہ الحمدللہ سیف صاحب بخیر و عافیت ہیں، نیب کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں، ان کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں. اور اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ نیب جلد از جلد اپنی تحقیقات مکمل کرے گی، اور جیسے ہی اس کی تحقیقات مکمل ہوں گی تو پھر ہم کسی نتیجے پہ پہنچ سکیں گے. ونس اگین ریکویسٹ کروں گا کہ سوشل میڈیا پہ جس طریقے سے آپ ایکٹیو ہیں آپ اپنی وہ ایکٹیویٹیز جاری رکھیں. وہ احباب جو اپنے اپنے شہروں میں یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں، اور جو احباب آج بھی چاہتے ہیں کہ 7 تاریخ کو ان کو نیب کورٹ میں آ کے سیف صاحب سے ملنا ہے، ان سے اظہار یکجہتی کرنا ہے، تو ان کے لیے کسی نے بھی رکاوٹ کھڑی نہیں کی. یہ ان کا حق بنتا ہے. موسٹ ویلکم. آپ تمام احباب تشریف لائیں، آپ ان سے ملیں، آپ ان سے اظہار یکجہتی کریں. لیکن کوئی بھی شخص کسی بھی سٹیج پہ کسی بھی جگہ پہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی تھا. فردر جو بھی میرے پاس اپڈیٹ آئے گی تو انشاءاللہ میں آپ کو ضرور اپڈیٹ کروں گا. تھینک یو ویری مچ.